قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں۔ کیا یہ تمہاری طرح کا مطلب بالکل ہماری طرح؟ بالکل ہماری طرح؟ نعوذ باللہ۔ بشریت مشترک ہے، جیسے ہم انسان ویسے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ حضور کی مختلف جو ہے قول بھی موجود ہے، میں آپ کو ایک قول سنا دیتا ہوں، احادیث میں موجود ہے کہ حضور صوم وصال سے روکتے تھے صحابہ کو کہ یہ جو روزہ ہے تسلسل کے ساتھ، آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ چل رہا ہے رات کے دوران بھی اور پھر اگلے روز بھی، اگلے روز شام کو افطار کیا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، یا اگلے روز بھی افطار نہیں کیا پھر تیسرا اور تیسرے دن 3 دن کا صوم وصال۔ حضور رکھتے تھے، صحابہ کو روک دیا آپ نے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور دیکھیے آپ رکھتے ہیں، ہمیں آپ منع کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب سنیے، ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، هو یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو ہم جیسے بالکل ہم جیسے نہیں ہیں۔ حضور اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتے تھے، ہم تو نہیں دیکھتے، تو بالکل ہم جیسے۔ یہ کہیں اگر خیال آپ کے آ گیا تو یہ بہت بڑی محرومی ہو جائے، بہت بڑی محرومی، بہت بڑی محرومی۔ سب سے بڑا تو جو ہمارے اور آپ کے درمیان حد فاصل ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے، وہ تو قرآن مجید میں کہہ دیا گیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پر وحی آئی ہے۔ لیکن یہ کہ اور آپ کے مقامات اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو درجات عطا فرمائے ہیں، جو آپ کے خواص سے، ان خواص میں سے ایک جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ آپ اپنی پشت سے بھی دیکھتے تھے، جو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ایک مسئلہ اس میں ذرا اور ٹیڑھا ہے، میں وہ بھی حل کر دینا چاہتا ہوں۔ کیونکہ بشریت کا معاملہ آ گیا ہے تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر یہ بڑی بحث ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہیں۔ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے ہم جاہل ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم عربی نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں آپ بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوء ادب سمجھتے۔ لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے، یا نور نہیں تھے بشر تھے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رانگ ہیں۔ آپ بشر تھے نور نہیں تھے، یہ بھی غلط۔ آپ نور تھے بشر نہیں تھے، یہ بھی غلط۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے، ہر انسان کے اندر ایک نور ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ روح نورانی ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، نقطۂ نوری کے نام وہ خودی ہے، اسی سے یہ سیلف میں انا، ادھر حقیقت اسی روح کا ظہور ہے۔ نقطۂ نوری کے نام زندگی، میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے۔ مغربی فلاسفہ بھی کہتے ہیں دی ڈیوائن سپارک، انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی ہے، خدائی، یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے۔ لیکن نور کا فرق ہے، جیسے سورہ حدید اور سورہ تحریم دونوں میں آیا ہے، قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ کل صراط کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ طے کر لیں گے۔ لیکن وہ اپنی کوانٹیٹیو اعتبار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک جا پہنچے گی، یمن۔ میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا ہوگا، خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا، لیکن مخلوق میں سے، امت میں سے
حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا ہو، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے، اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹارچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے نا، گڑھا تو نظر آ جاتا ہے، گڑھے سے بچ جائے گا، سانپ کے بل سے تو بچ جائے گا، یہ سانپ کا بل ہے اس سے نکل کر بچ کر نکلے، لہذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا۔ منافقین وہ ہوں گے جن کو سرے سے کوئی نور نہیں ملے گا۔ تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں، جو میرے اندر نور ہے آپ کے اندر نور ہے، ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے۔ محمد عربی کا وہ روح ہے، نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہوا ہے۔ اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ کسی نے پوچھ لیا جرات کر کے حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے تو صحیح۔ حضور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے، روحانیت کی نورانیت ہے، وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے، لیکن نفی نہیں کی جائے گی، آپ بشر بھی تھے نور بھی تھے۔ آپ بشر بھی تھے، آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے، آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے، آپ انسان تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا، یہ ہوا ہے۔ بشریت کی نفی کیسے کر دیں گے؟ آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، کیسے نفی کر دیں گے؟ لیکن یہ کہ آپ کی نورانیت جو ہے، روح کی نورانیت، روح محمدی، اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈھانپ لیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ نور مجسم تھے تو کوئی غلط نہیں۔ تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے، ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ میں اسے گمراہی سے بھی تعبیر کروں گا۔